السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، دیکھیے آج کے ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے مولانا طارق جمیل کے اوپر اور ان کے بیٹے عاصم جمیل کے بارے میں۔ دیکھیے، جب سے عاصم جمیل کا انتقال ہوا ہے تو بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں۔ عاصم جمیل کا انتقال خودکشی ہے یا حقیقتاً موت ہے، اس بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کر لیتے ہیں کہ جب سے عاصم جمیل کا انتقال ہوا ہے یا خودکشی ہے تو اس بارے میں مولانا کے بھائی کا کچھ اور بیان ہے اور وہاں سے دوسری چیزیں انجام دی گئی ہیں انتقال کے بعد کہ مولانا نے قرآن خوانی کا اعلان کروایا اور اجتماعی طور پر اور قبر پر پھول چڑھائے گئے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں۔ دیکھیے، ہم برابر کے شریک ہیں مولانا کے اس غم میں اور اللہ سے دعا گو ہوں۔ یہ ادنا سا طالب علم، یہ ناچیز دعا گو ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رب العزت مولانا کے بیٹے کی مغفرت فرمائے اور بال بال مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت مولانا کی فیملی کو اور مولانا کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن وہاں جو یہ چیزیں انجام دی گئی ہیں، قرآن خوانی کا اجتماعی طور پر کروانا اور قبر پر پھولوں کا چڑھانا، یہ شریعت میں کہاں تک گنجائش رکھتے ہیں یہ کام؟ اجتماعی طور پر قرآن خوانی کروانا یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ کسی بھی صحابی نے، کسی بھی بزرگان دین نے یہ کام نہیں کروایا۔ اور قبر پر پھول چڑھوانا، پھولوں سے ڈھک دینا پوری قبر کو، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، مکہ المکرمہ کے قبرستان ہو یا مدینہ المنورہ کے قبرستان ہو، جنت البقیع ہو، صحابہ کرام اس بات کے زیادہ مستحق تھے کہ ان کی قبروں کو پھولوں سے سجایا جاتا، لیکن ان کی قبروں پر بھی پھول نہیں ہیں۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اور یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اگر ایک بڑی شخصیت، ایک بڑے عالم دین شریعت کے مجاز کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو ہم کیوں نہیں ٹوکتے، بلکہ شخصیت پرستی کی بنیاد پر لیپا پوتی کا کام کرتے ہیں اور اس کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ادنا سا طالب علم، یہ ناچیز جب ان چیزوں کو دیکھا کہ پھول چڑھائے جا رہے ہیں قبر پر، باقاعدہ اعلان کروایا جا رہا ہے کہ قرآن خوانی ہوگی، اور پھر ایک جھوٹا خواب بیان کرنا کہ خواب میں آئے ہیں، اور یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم عاصم جمیل کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جب سے عاصم جمیل کا انتقال ہوا ہے تو یہ تمام چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ قرآن خوانی ہو، قبر پر پھولوں کا چڑھانا ہو، یا جھوٹا خواب بیان کرنا ہو، اور پھر ایک عالم دین کو شخصیت پرستی کی بنیاد پر اس کا دفاع کرنا ہو، اس کو چھپانا ہو، اور خواب کو سچا بیان کرنا ہو، اس کو سچا بیان کر کے ابھارنا ہو، یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں۔ مولانا کے بھائی کا عاصم جمیل کے بارے میں کچھ اور بیان ہے، انہوں نے کچھ اور بیان کیا ہے، اور مولانا کے بیٹے یوسف جمیل کا کچھ اور بیان ہے۔ انہوں نے یہ کہا، مولانا یوسف جمیل نے، کہ میرا بھائی بچپن سے ڈپریشن کا مریض تھا اور بہت زیادہ شدید بیمار تھا، اس وجہ سے اس نے گاڑ سے گولی لے کر کے، پسٹل لے کر کے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا۔ آئیے ہم پہلے مولانا یوسف کا بیان سن لیتے ہیں۔ قال تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں انتہائی بوجھل دل سے، انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانحہ ہے۔ لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نیگیٹو خبریں، مختلف خبریں، غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں۔ میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے، اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو، ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے۔
لیکن اس کے باوجود بھی ان کو افاقہ نہ ہوا، اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے، اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی ہے، کوئی دشمنی تھی، کسی نے حملہ کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی تقدیر تھی، اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ مولانا کے بیٹے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بھائی بہت ہی زیادہ شدید ڈپریشن کا مریض تھا، اور اس نے اپنے آپ خود کو یعنی ڈپریشن ہونے کی وجہ سے گولی اور اپنے آپ کو شوٹ کر لیا، یہ بتانا چاہتے ہیں مولانا کے بیٹے۔ اور یہ کوئی خودکشی نہیں ہے، اگر خودکشی نہیں ہے ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اور اگر ایک وہ مجنون تھے اور خود وہ ایک پہلے سے ہی پاگل تھے بچپن سے، تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والے ہیں۔ آئیے ایک ویڈیو ہم آپ کو اور دکھاتے ہیں مولانا کے بھائی کی، جس میں مولانا کے بھائی مولانا سے بغل گیر ہو کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں۔ دیکھیں اس ویڈیو۔ اپنے مولانا کے بھائی مولانا سے لپٹ کر کے بغل گیر ہو کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا کے بھائی مولانا کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ بہت زیادہ شدید محبت ہیں۔ جی ایک ویڈیو ہم اور دکھانا چاہتے ہیں مولانا کے بھائی کی، جو عاصم کے انتقال کے بارے میں کچھ اور بیان بازی دے رہے ہیں، کچھ اور بیان کر رہے ہیں۔ سنیے۔ ڈاکٹر طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ مولانا طارق جمیل صاحب کے بھائی ہیں اور عاصم مرحوم کے چچا ہیں۔ ان سے سارا واقعہ سنتے ہیں کہ دراصل ہوا کیا ہے، اور قیاس رائیاں جو میڈیا اور سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو انتہائی افسوس ہوا، اس دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ ہوا کیا تھا، یہ حادثہ کیسے ہوا؟ وہ جم میں ایکسرسائز کر رہا تھا، میں اپنے ویکنڈ کے لیے نا ادھر آیا تھا گاؤں، مولانا پہلے ہی آئے ہوئے تھے، تو اس دفعہ اتوار کو میں نے مریض نہیں دیکھے، میرے اپنے کام تھے، مریضوں کا ٹائم نہیں تھا، ورنہ میں مہینے میں 1-2 دفعہ آتا ہوں، مریضوں کو دیکھتا ہوں، کلینک چلتا ہے یہاں۔ تو ہفتے کو آئے ہیں ہم، مولانا 1 ہفتہ پہلے آئے ہوئے تھے، تو ساری فیملی کا گیٹ ٹوگیدر بھی تھا، اور وہ بائی چانس میری نا کل 28 اکتوبر کو برتھ ڈے تھی، میں نے تو زندگی بھر نہیں منائی، تو طارق بھائی نے کہا نہیں بھائی ہم نے تو اس دفعہ منانی ہے تیری، اور سارے فیملی والے اکٹھے ہو کے خوب کھانا وانا یہ وہ 10 ساڑھے 10 11 بجے تک ہم لوگ رہے ہیں۔ پھر دوسرے دن مولانا فیصل آباد چل گئے فیملی کو لے کے، کیونکہ عاصم جو ہے وہ حویلی میں ہوتا ہے ہمیشہ، ادھر ہی گاؤں اس کو پسند ہے، گاؤں میں ہی ہوتا ہے، وہ اپنا کام وام دیکھتا ہے سارے۔ تو میں کوئی اپنی فیملی کو لے کے 4 ساڑھے 4 بجے پہنچا ہوں، نکلا ہوں یہاں سے لاہور کے لیے۔ تو ابھی راوی ٹول پلازا پہ خبر آئی کہ اس کو گولی لگی، نہیں پتا تھا کیسے۔ میرا بیٹا روز دونوں جم میں کر رہے تھے ورزش، تو وہ چیک کر رہا تھا پسٹل، اس نے کہا نہ چھیڑا کر یار، کیوں ایسے کرتا رہتا ہے، ٹک 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 خالی ہے۔ عاصم کہتا خالی یار، میں دیکھ رہا ہوں چیک کر رہا ہوں کہ خالی ہے یا اس میں کچھ ہے۔ وہ بدبخت اس میں ایک بلیٹ پھرتی تھی، وہ چیک کرتا اس ڈائریکشن میں کر رہا تھا نا کہ وہ جب فورس لگی ہے تو سیدھا ادھر آ کے مس فائر ہو گیا شاید۔ اور ایک طرف یہ بتا رہے ہیں مولانا کے بھائی کہ وہ اپنا کام کرتے تھے گاؤں میں، یہاں ان کو گاؤں میں رہنا بہت زیادہ پسند تھا، اور وہ ایک بہت ہی ذہین آدمی تھے، انہوں نے ایک فیکٹری لگائی ہوئی تھی، اس فیکٹری کو چلا رہے تھے، اس کو اٹینڈ کرتے تھے، یعنی
یہ بتا دیا مولانا کے بھائی نے اپنی بات میں کہ وہ شدید بیمار نہیں تھے، نہ ڈپریشن کا ان کو کوئی مرض تھا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے اور ایک فیکٹری انجینئرنگ کے طور پر وہ کام کر رہے تھے۔ یہ جو مولانا کے بیٹے یوسف نے آ کر کے ایک ریکارڈ کروایا ویڈیو، اور اس میں جو بتایا ہے کہ میرا بھائی بہت شدید بیمار تھا، ڈپریشن کا مریض تھا، یہ اس سے ثابت ہو گیا کہ مولانا کے بھائی کیا بتا رہے ہیں اور انہوں نے کیا بتایا۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ بتائی مولانا کے بھائی نے کہ جب ہم گاؤں میں تھے دونوں، مولانا طارق جمیل بھی اور میں بھی، تو وہاں دونوں گئے ہوئے تھے، تو مولانا کہنے لگے ہمیں کہ بھائی اب کے تو ہمیں آپ کے برتھ ڈے منانا ہے، برتھ ڈے یہ آپ کا منانا ہے اور اسی لیے ہم آئے بھی ہیں، آپ کے بالکل ضرور منانا ہے۔ اور مولانا کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں نے مولانا کو منع کری کہ نہیں، مسلمان یہ کام نہیں کرتے ہیں، ہم نہیں منائیں گے، اور مولانا نے اصرار کیا اور یہ کہا کہ نہیں اب کہ ہم آپ کا برتھ ڈے منائیں گے۔ بتائیے، ایک ایسی شخصیت جو دوسروں کو ترغیب دے رہی ہو، جس کے ذریعے لاکھوں انسان راہ راست پر آئے ہوں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ کا، یعنی اپنے بھائی سے بول رہے ہیں وہ کہ ہم آپ کا برتھ ڈے منائیں گے، ایک عیسائیوں والا کام ہم آپ کا کریں گے، یہ مولانا کہہ رہے ہیں۔ ڈالا گیا قبر کو پورا ڈھک دیا گیا پھولوں میں، آئیے وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں۔ ان تینوں قبروں کی نیت کر رہے ہیں۔ یہ قبر پوری پھولوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ پھول کسی اور نے ڈال دی، بلکہ یہ پھول پہلے ہی منگوائے گئے تھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب وہاں تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں مجھے کہ میرے ایک پٹھان عالم ہیں، بہت غریب ہیں، انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں میرے بیٹے کی زیارت ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے خواب میں آئے، کیونکہ مولانا میری عادت ہوتی ہے کہ میں روزانہ 1,00,000 بار درود شریف پڑھتا ہوں۔ آئیے مولانا کا وہ بیان بھی مولوی صاحب پٹھان ہیں، اتنے کدی آئے بھی نہیں، ایک آدھ باری میری ملاقات انہوں نے نہیں کی تھی، انہوں نے میسج آیا کہ مولانا صاحب میری عادت ہے میں روزانہ 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھنا، تو مینوں بہت زیادہ اللہ دے نبی دا دیدار ہوتا ہے، تو میں انہوں نہیں پتا میرے پتر کا نام عاصم جمیل، انہوں نہیں پتا میرا کی خاندانی بیک گراؤنڈ، غریب جی مولوی صاحب پشاور شنان، کہ مولانا صاحب میں تو آپ نے سنا بیان حضرت کہہ رہی ہیں کہ ایک پٹھان عالم دین ہے، بہت غریب ہیں، اور وہ روزانہ اللہ کے رسول پر 1,00,000 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اور ان کے خواب میں میرا بیٹا آیا ہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس میں نے عاصم جمیل کو دیکھا ہے، اور مولانا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مجھے نہیں جانتے اور نہ عاصم جمیل کو جانتے ہیں، ہاں عاصم جمیل کے نام کا میرے خواب میں آیا اور اللہ کے رسول کے پاس میں نے اس کو بیٹھا ہوا دیکھا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسی بیان بازیاں چل رہی ہیں؟ کوئی یہ فلم شوٹ ہو رہی ہے؟ مولانا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں جانتے، اور مولانا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے وہ کانٹیکٹ میں ہیں، میرا ان سے تعارف بھی ہوا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آخر محترم سامعین، آپ خوب اچھی طرح جان چکے ہوں گے یہ کیا کام کیا جا رہا ہے، اور مولانا نے یہ بھی کہا کہ مجھے 56 یا 52 سال تقریباً ہو چکے ہیں تبلیغ میں لگے ہوئے، اور اس تبلیغ کے کام میں میں نے بڑے بڑے عالم دین اور علماء ربانیین، بڑے بڑے بزرگان دین سے ملاقات کی، شرف حاصل ہوا ملاقات کا، لیکن میں نے سب سے زیادہ اگر کسی کو اللہ سے محبت کرنے والا پایا تو وہ اپنے بیٹے عاصم کو پایا۔ بتائیے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا بیان بازیاں چل رہی ہیں؟ مولانا یہ فرما رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑے علماء